وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس لڑکی کی ہے جو پہلے نماز قضا کر دینے کی عادی ہوا کرتی تھی اور اب تہجد کی نماز چھوٹ جانے سے بھی ڈرتی ہے۔ رات کے تیسرے پہر اپنے کمرے میں جانماز پر بیٹھی وہ لڑکی اپنے رب کو اپنا درد بتا رہی تھی، وہ درد جس کو وہ ساری دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے، سارا دن خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، لیکن رات کے اس پہر وہ اللہ سے ہم کلام کرتی ہے۔ اللہ میرے پیارے اللہ، دیکھیے نا زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے، خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں، یا اللہ میرے خوابوں کو سنبھال لیں۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کو سب بتا کر پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ رب سے باتیں کرتے ہوئے وہ لڑکی دنیا سے الگ تھلگ لگ رہی تھی۔ اللہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو، تو اللہ میرے حصے کی خوشی میں اتنی دیری کیوں؟ آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا میرے اللہ، آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں۔ ہر رات اللہ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے رب اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو پریشان نہ ہو میرے بندے، میں سب سنبھال لوں گا، میرا ایک کن کافی ہے۔ وقت کی ہر گھڑی پر معجزوں کا وقت بہت قریب ہے، معجزوں کی آس اس کا ایمان مضبوط کر دیتی ہے۔ کبھی اسے لگتا ہے معجزے عام انسانوں کے لیے نہیں ہوا کرتے، لیکن اس کو تو مایوسی کو ہرانا تھا۔ رب کی تسلی سے چپکے سے وہ اپنے آنسو صاف کرتی، اسے اب اپنی زندگی کو نئے انداز سے گزارنا تھا، جہاں وہ سب کے درد کو سن کر اس کے درد کا ساتھی بن جاتی اور رات ہوتے ہی اپنے درد کو اپنے رب سے بیان کرتی تھی، اور اب وہ ہر حالت میں اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ تہجد میں دعا مانگنے والوں کو اللہ کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا، یا تو ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم نے اس سے مانگا ہو، یا پھر اللہ کہتا ہے اے میری بندی میرے پاس تیرے لیے اس سے بہتر چیز ہے۔ بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ دیکھو ایسے مایوس نہیں ہوتے، اللہ تمہیں یہاں تک مایوس ہونے کے لیے نہیں لایا۔ دیکھو تم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے تمہاری خیر کس میں ہے۔ دیکھو کیا پتہ اب تمہارے صبر کا اجر قریب ہی ہو، تم جسے دیر سمجھ رہے ہو اسی میں تمہاری خیر ہو۔ دیکھو دعاؤں کا مانگا کبھی رد نہیں کیا جاتا، کبھی بہتر سے بہترین کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے، اور جب وہ عطا کرنا چاہتا ہے پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کیسے ہوگا، کب ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس وہ ایک حکم دیتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے، ان کے لیے راتوں کو نیند قربان کر کے جانماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش کرو گے اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا، جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں، آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔